السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ راحت اندوری کا ایک شعر ہے، ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے، ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے، وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے۔ میری پوری گفتگو اسی شعر کا جو ہے وہ حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ مظلوم بنے بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسا بے بس بتاتے ہیں، دیکھو ہم کو ایسا بول دیا، دیکھو ہمارے لیے ایسا بول دیا، اور یہ آدمی جو ہے وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ آدمی جو ہے وہ غلط باتیں بیان کر رہا ہے، یہ آدمی جو ہے کسی کو پر الزام لگا رہا ہے۔ تو وہ جو ایک شعر ہے نا، وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے۔ تو بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ آندھی کو اشارہ کر دیتے ہیں، فتنے کو اشارہ کر کے، اور ایک سائڈ میں ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ باور کراتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، جو کر رہا ہے یہ سامنے والا بندہ کر رہا ہے۔ اور سامنے والا بندہ بیچارہ کچھ کر نہیں رہا ہوتا ہے، وہ صرف بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ فتنے کی جڑ کہاں پر پہنچی ہے، یہ فتنے کی جڑ کہاں سے ہے، اور آپ اگر جڑ کو کھوڑ کے پھینک دیں گے۔ میں نے بہت پہلے جو ہے وہ ایک مثال دی تھی کہ جیسے کہ مان لو آپ ایک بیچ میں، کسی راستے کے بیچ میں ایک درخت ہے بہت بھاری سا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کریں، آپ اس کو تھوڑا تھوڑا چھاٹ دیں تاکہ تھوڑا بہت نکلنے کا راستہ وہاں سے ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ تھوڑا بہت چھاٹیں گے، آدمی نکل جائے گا۔ تھوڑے دن کے بعد وہ پھر ویسے ہی اپنی چھتری بنا کر کے پھر لوگوں کا راستہ روکے گا، آپ پھر اسے چھاٹیں گے، پھر تھوڑے دن کے بعد ایسے ہو جائے گا۔ تو ایک عقل مند آدمی آئے گا اور وہ کیا کہے گا کہ ایسا کرو، اس پیڑ کو جڑ سے کھوڑ دو۔ جب آپ اس کو جڑ سے کھوڑ دیں گے تو بار بار پریشانی نہیں آئے گی، اور یہ پیڑ جو بیچ راستے میں، یہ بے محل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ خواہ بیچ میں ٹانگ اڑا رہا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، ہر عقل مند یہی کہے گا کہ ہاں اس کو بیچ سے کھوڑ دو تاکہ جو مسافر ہیں ان کو آنے جانے میں پریشانی نہ ہو، دقت نہ ہو۔ ہر عقل مند آدمی یہی کہے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ ہلکی سی چنگاری چھوڑ کر کے خاموش بیٹھ جاتا ہے، اور پوری جو ہے ملت اسلامیہ کے اندر فتنہ فساد شروع ہو جاتا ہے، لوگ کشمکش میں ہو جاتے ہیں، عوام گمراہ ہو جاتی ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ آج کے بعد میں کوشش کروں گا کہ یہ جو سنیت کے اندر جو فتنے فساد، جو آپسی لڑائیاں ہیں یا آپسی اختلافات پر بات نہ کی جائے۔ میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے جو علماء کام کر رہے ہیں وہ ایک آدمی ٹچا مچا آئے اور جو ہے وہ عوام کے عقیدے پر پانی پھیر کر کے چلا جائے۔ ہمارے بزرگان دین کی بہت ساری محنتیں رہی ہیں۔ تو خیر میں آج کے بعد بات نہیں کروں گا، لیکن ہاں میں آپ کو اتنا ضرور بتا دے رہا ہوں کہ جو آدمی کسی فتنے کا رد کرتا ہے وہ فتنہ نہیں پھیلا رہا ہوتا ہے، ہاں جس کا رد کیا جاتا ہے وہ اصل میں فتنے باز آدمی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک سائڈ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور لوگ اس کو بہت مظلوم سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس کا سب رد کر رہے ہیں، اس کا سب بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس پر تشدد کیا جا رہا ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کا نام لے کر کے۔ اور ایک اور چیز ہے، اگر بات کی جائے نا، کسی کے رد پر بات کی جائے، کسی کو غلطی ہو، کسی نے عقیدے میں فساد ڈالا ہو تو اس پر بات کی جائے، اب ایک کیٹیگری ایک ایسی ہوتی ہے، ایک ہجوم ایسا ہوتا ہے، یہ سب کچھ فیمس ہونے کے لیے کر رہا ہے۔ ارے بے سالے، تم خود فتنہ فساد پیدا کر کے فیمس ہونا چاہ رہے ہو، اور جو تمہارا رد کرے تمہارے پاس ایک ہی بات رہے گی کہ یہ فیمس ہونے کے لیے کر رہا ہے، اور ہم کوئی شہرت کے لیے نہیں، یہ کرتے فیمس ہونا چاہ رہا ہے۔ اگر ہم فیمس ہونا چاہتے تو تمہاری طرح سب کی تائید کرتے، کیونکہ ہمیں سب طرف کے فالوورز مل جاتے اور ہم کو پھر فیمس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن ہم کو فیمس نہیں ہونا ہے۔ ہم تمہارا رد کر رہے ہیں تو ہم کو معلوم ہے تمہارے جیسے کتنے ہیں جو خلاف ہوں گے، صرف انفالو ہی نہیں کریں گے بلکہ رپورٹ ماریں گے چینل پر، لیکن ہم نہیں ڈرتے اس چیز سے۔ مارو، اور میرے 1-2 چینل ڈیلیٹ بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ، کبھی اس چیز کا خوف تک نہیں کیا۔ میرے جو قریبی لوگ ہیں ان کو معلوم ہے تمہاری یہ سب باتوں سے الحمدللہ ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ہاں انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، حالانکہ میں چاہتا تو ان کو دلیل بھی دے سکتا، ان کو بتا سکتا تھا، لیکن ہمارے بڑے ہیں وہ لوگ، انہوں نے مجھ کو بتایا اس طریقے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں۔ لیکن ہاں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ 100% رک جاؤں گا، میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ کسی جو ہے نا اپنے آپ کو سنی کہنے والے کا رد نہ کیا جائے، کیونکہ ایک وژڈم کے تحت آدمی کو مصلحت کے تحت کام کرنا چاہیے تاکہ اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے، مصلحت سے آدمی کام کرتا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو ظاہر سی بات ہے وہ کام نہیں ہو پائے گا جو کام ہو رہا ہے۔ تو میں خود سوچتا ہوں کہ ایک وژڈم کے تحت کام کیا جائے، اور الحمدللہ جن کے پاس حق نہیں پہنچا ہے الحمدللہ وہاں تک حق کو واضح کیا جائے، اور فقیر سے جتنا بھی ہو سکے گا دین کا کام ہم سے اگر 1% ہو رہا ہے تو 1% کریں گے، 10% ہو رہا ہے 10% کریں گے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے میں مولویوں کی طرح بیٹھا نہیں ہوں۔ وہ ایک جو ہے وہ میں ایک حفظ الایمان پر بات کر رہا تھا، اس وقت کافی ٹائم ہو گیا، تو ایک مولوی صاحب ہیں، بتا دے رہا ہوں، مولوی صاحب وہ سن لیں گے، حالانکہ پھر ناراض ہو جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہے میں ناراض ہونے سے ڈرتا نہیں ہوں۔ تو انہوں کو میرے پاس ایسی حفظ الایمان پر میں اسے بحث کر رہا تھا، بحث ہونے کے بعد جیسا ہی جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہوا، فوراً مولوی صاحب کا میرے پاس کال آ گیا، کہنے لگے یہ بتائیے آپ نے ابھی درس نظامی کمپلیٹ نہیں کیا ہے اور آپ ایک بہت بڑے مسئلے پر بات کر رہے ہیں، حفظ الایمان کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا صحیح بات ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ ابھی آپ کو چاہیے کہ ابھی آپ نہ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک بات ہے۔ میں نے کہا کس کو کرنا چاہیے؟ کہنے لگے اس کو کرنا چاہیے کہ جو عالم دین ہو، جس نے پراپر طریقے سے مکمل درس نظامی
पढ़ी हो, जो इसका असल नॉलेज रखता हो। हालांकि मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता था, बल्कि मैं उनको बता सकता था अल्हम्दुलिल्लाह, और तुमको बता भी दे रहा हूँ कि जितना तुमने दरस निज़ामी कंप्लीट करने के बाद, जो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अगर तुमने पढ़ ली थी ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने बगैर दरस निज़ामी पढ़े हुए उतना इन सारी चीज़ों का इल्म ले लिया था। अब मैंने उनको जवाब ये दिया, मैंने जब उन्होंने कहा ना कि एक आलिम को करना चाहिए जिसने दरस निज़ामी कंप्लीट किया हो, फला 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 जो भी उन्होंने लंबी छोड़ी। उसके बाद मैंने कहा आप बताओ, आप आलिम हो? बोले अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए मेरी जो है दरस निज़ामी कंप्लीट हुए, मेरी दस्तार फजीलत हुई। मैंने कहा तुमने बताओ कितना काम किया वाबड़ों के लिए? तो बिल्कुल खामोश हो गए। अब भाई जब तुम काम करना नहीं चाहते तो वो बेचारा जिसको मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता भाई, मुझे इस चीज़ का वो नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मसलक का काम करना चाहता हूँ, जितना मुझसे हो सकेगा, जैसे हो सकेगा, अपने बड़ों का सहारा लेके, अपने छोटों का सहारा लेके, अपने माँ बाप की दुआओं से, अपने बड़ों से, अपने असातिज़ा से पूछ पूछ करके, किताबों को पढ़ पढ़ के, जिस तरीके से भी हो सकेगा वैसा काम करने की हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा। तुम्हारे जैसे लोगों के सिर्फ मैं लाली लिपस्टिक पर बात करना नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे लोगों को, मौलवियों को देखता हूँ तकरीर करते हुए, तो उनकी तकरीरें किस पे होती हैं? वही आई शेड, फाउंडेशन, आई लाइनर और उनके काजल, उनकी लिपस्टिक, उनकी साड़ी, उनके कपड़े, उनके मेकअप को लेकर के वहीं से शुरू और वहीं पर ख़त्म हो जाती है। दौर ये चल रहा है फितनों का, और मौलवी तकरीर कर रहा है औरतों की लिपस्टिक पर। तो ये अपने से होने वाला नहीं है। तुम साला मरो भाड़ में जाओ। अपना काम क्या है? मसलक को बयान करना, जहां से जो फितना सर उठाएगा पैर रख के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसका फन कुचलने का अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करेंगे। जितना हो सकेगा, वो हमको 10 बार डसेगा, डस ले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको खत्म करने की हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे, भले ही उसको खत्म करने में हम खुद खत्म हो जाएं। कल मैदान महशर में सरकार जब पूछेंगे ना, मेरे और मेरे साहबा पर तान किया जा रहा था, मुझे गालियां दी जा रही थी, मेरे साहबा को गाली दी जा रही थी, जानी लिखा जा रहा था, मुझे बेबस लिखा जा रहा था, तू कहाँ था? तू लिपस्टिक पर तकरीरें कर रहा था। मैं बैठा होता हूँ किसी तकरीरों में और मिंबर पर, जब कोई मौलवी ऐसी तकरीरें करता है, इतना मूड खराब होता है कि इससे माइक छीने और खुद तकरीर करे और बताए कि असल तकरीर किसको कहते हैं। तुमको सालों अभी ढंग से तकरीर भी करना नहीं आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हुई हो, माजरत के साथ कह रहा हूँ, सुन्नी सही अकीदा से अगर 1% भी कोई बाल बराबर मसलक आलत से हटा हुआ है, अपना उससे कोई लेना देना नहीं। अपना सुबह और शाम यही दुआ करते हैं, खुदा तौफीक दे हमको, तो बस ये काम करना है, ज़माने भर में पैगाम रज़ा को आम करना है। जैसा हो सकेगा वैसा करेंगे। खैर इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ बदमज़हबों का रद्द किया जाए अपने इस चैनल के जरिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो सकेगा सिर्फ बदमज़हबों का रद्द करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा मुझे किसी की जो है ना सुलह कुलियत दिखेगी तो ज़रूर उसका रद्द करूंगा। मैं किसी से नहीं डरता।